بعد الصلاۃ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ایک فرض نماز پڑھنے کے بعد اگلے فرض نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیے. ظاہر ہے کہ بہت مشقت بھرا کام ہے یہ. اب آدمی جو ہے اگر یہی کرتا رہتا تو دنیا بھر کی بہت ساری چیزوں سے وہ جو ہے بالکل یعنی کنارہ کش ہو جائے گا. تیسری جو بات کہی گئی وہ زیادہ صحیح ہے کہ جی آپ اگرچہ مسجد سے باہر نکل جائیں, آپ اپنے کام میں بھی مشغول رہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا ہوا ہو. یعنی آپ برابر جو ہے وہ نماز کے انتظار میں رہیں. گھر میں آپ کام میں مشغول ہیں, دکان میں آپ مشغول ہیں, لیکن بہرحال آپ کا دل جو ہے وہ نماز سے وابستہ ہو, جس کو حدیث میں دوسری روایت میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کے اندر فرمایا کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد. ایک وہ شخص ہے جس کا دل جو ہے وہ مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ہر نماز کے بعد وہ اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ اب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر میں مسجد میں جاؤں گا. یہ تیسرا قول جو لوگوں نے نقل کیا ہے, بتایا, اور زیادہ تر لوگوں نے ترجیح جو اس تیسرے قول کو دی ہے کہ آپ جو اپنے گھر کے اندر بھی رہیں, کہیں پر بھی رہیں. شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, لیکن ہاں آپ اس کا خیال ضرور رکھیے, اس کی رعایت ضرور کیجیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے فوراً آپ مسجد میں پہنچ جائیے. یہ جو ہے وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کا مفہوم ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو, ارے جواب تو دو, ہاں یا نہیں کہو اب حبیب. جی مولانا. جی ہاں. اس کے بعد فرمایا کہ فذالکم الرباط, یہ رباط ہے. رباط کے معنی ہوتے ہیں رابط یرابط مرابطۃ. قرآن میں ابھی آیا سورہ آل عمران کے اخیر میں غالباً ہے ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. رباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرحد پر فریقین کا اپنے اپنے گھوڑوں کو بالکل مستعد رکھنا. سرحد پر فریقین کا اپنے اپنے گھوڑوں کو بالکل مستعد رکھنا, چاق و چوبند رکھنا, کہ جہاں کبھی اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوں فوراً جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محاذ پر قتال کرنے کے لیے اور محاذ آرائی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں رباط. یعنی آدمی جو وہ ہمیشہ بالکل ایکٹیو رہے, جس کو نشاط تنشیط بولتے ہیں. آدمی ہمیشہ ایکٹیو رہے, اور اس طرح سے ایکٹیو رہے جس طرح سے سرحد کے جو محافظین ہوتے ہیں, سرحد کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں. اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط سے تعبیر کیا. اور یہی مطلوب جو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا کے اندر بھی, کہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ بالکل ایکٹیو رہے, کبھی اس کے اندر غفلت نہ آنے پائے, وہ ہمیشہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو مستعد اور چاق و چوبند رکھے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اعمال کو رباط سے تشبیہ دی ہے. اور رباط سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے, جو وجہ شب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سرحد کی جو محافظین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چاق و چوبند ہوتے ہیں, اور ان کے چاق و چوبند رہنے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ کبھی ملک کے اندر در نہیں آتا, دشمن جو ہے وہ ملک پر حملہ نہیں کر پاتا. اسی طرح سے اگر کوئی جی شخص ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرتا رہے گا تو انشاءاللہ شیطان جو بہت بڑا دشمن ہے وہ کبھی اس کے دین پر اور اس کے عقیدے پر جو وہ حملہ آور نہیں ہو پائے گا, اس کے دین پر جو وہ حملہ نہیں کر پائے گا, اس کے دین کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو جیسے یہ لوگ جو جی ہے وہ مولانا. ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہتے ہیں, ویسے یہ شخص گویا کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جو ہے وہ ایک یعنی ملک سے تشبیہ دی ہے. دین کو اور دینداری کو ایک ملک سے تشبیہ دی ہے. اور یہ جو اعمال ہیں, ان اعمال کے کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحد پر حفاظت کرنے والے محافظین سے تشبیہ دی ہے, کہ اگر کوئی شخص ان اعمال کو کرتا ہے تو یہ ان محافظین کی طرح ہے جو سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. اور جیسے ان محافظین کی حفاظت کی وجہ سے کوئی خارجی دشمن وہ اندر جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر پاتا, اسی طرح سے اگر کوئی شخص ان تینوں اعمال کو کرتا رہے گا تو جو دشمن ہے, جو شیطان ہے, وہ کسی کے دین پر حملہ آور نہیں ہو پائے گا. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی نے ان تینوں اعمال کو رباط سے تشبیہ دی ہے. فرمایا فذالکم الرباط, کہ یہ جی مولانا. چوکسی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رباط ہے. یہ دشمن سے جو ہے وہ اپنے ملک کی اور اپنی سرحد کی حفاظت کرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہیلو. جی ہاں, ہلو. ہاں مولانا آواز چلی گئی. جی ہاں. اب اس کے بعد جو ہے ایک اور سند نقل کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه.
کہ اس سے پہلے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے علا ابن عبد الرحمن کے حوالے سے جو حدیث نقل کی تھی وہ علی ابن حجر کے حوالے سے تھی، وہ نقل کرتے تھے اسماعیل ابن جعفر سے، لیکن یہ والی روایت جو وہ قتیبہ ابن سعید البغلانی سے، وہ نقل کرتے ہیں عبدالعزیز ابن محمد سے، وہ نقل کرتے ہیں علا ابن عبد الرحمن سے، کہہ رہے ہیں وقال قتیبہ فی حدیثی، دونوں احادیث یا دونوں سند کا جو مضمون ہے وہ تقریباً یکساں ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ قتیبہ کی روایت کے اندر فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ جملہ 3 مرتبہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی ابن حجر کی سند کے اندر، علی ابن حجر والی روایت کے اندر ذالکم الرباط کا جو جملہ ہے وہ 1 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور قتیبہ ابن سعید کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو فذالکم الرباط والا جو جملہ ہے وہ 3 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے قتیبہ ابن سعید کی سند کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو جی آ رہی ہے۔ ہاں تھوڑی سی زحمت تو کرو یار، جواب تو دو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وفی الباب عن علی وعبد اللہ بن عمرو وابن عباس وعبیدہ ویقال عبیدہ بن عمرو وعائشہ وعبد الرحمن بن عائش الحضرمی وانس رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان حضرات کی جو اس باب میں روایات ہیں، اور تقریباً یہ تمام روایات کے اندر یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آپ نے فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، کہ حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے وہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے۔ والعلاء ابن عبد الرحمن، علاء ابن عبد الرحمن کا تھوڑا سا تعارف جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ والعلاء ابن عبد الرحمن هو ابن یعقوب الجہنی، یہ ابن یعقوب الجہنی جو ہے یہ علاء کی صفت ہے، یعنی علاء ابن عبد الرحمن کا جو دوسرا نام ہے وہ ابن یعقوب الجہنی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عبد الرحمن کو بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ علاء ابن عبد الرحمن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ علاء ابن عبد الرحمن جو ہے وہ ابن یعقوب الجہنی کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور وہ ثقۃ عند اہل الحدیث، اور علاء ابن عبد الرحمن جو ہے یہ محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ ثقہ ہیں۔